ایک شیخ علی ہوتا تھا اور وہ بہت مناجات کرتا تھا، بہت دعائیں کرتا تھا، بہت گریے کرتا تھا، بہت امام کو یاد کرتا تھا، کہتا تھا مولا کب آئیں گے، مولا میں کب تک آپ کے لیے روتا رہوں گا، آپ کیوں نہیں آتے، بہت گریے کرتا تھا، مشہور تھا وہ۔ ایک دن شہر سے باہر نکل گیا اور وہی چیخ و پکار، وہی گریے، مولا یہ آنکھیں ختم ہو رہی ہیں، میں کب آپ کو دیکھوں گا، مولا زندگی گزرتی جا رہی ہے، آپ کیوں نہیں آتے، خود میرے چھوٹے سے شہر میں 1000 تلوار چلانے والے ہیں مولا، خالص لوگ ہیں، آپ کیوں نہیں آتے، آپ کو تو 313 چاہیے، ہلا چھوٹا سا ہے، اس میں 1000 لوگ ہیں۔ بہت گریہ کیا، گریہ کرتے کرتے دیکھا کہ ایک عربی لباس میں جوان نمودار ہوا، کہا کہ شیخ کیا چاہتے ہو، کہا میں اپنے وقت کے امام کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہا ہم ہی تمہارے وقت کے امام ہیں۔ تو وہ پاؤں میں پڑ گیا اور وہی ساری باتیں جو بولتا تھا، بولا مولا آ جائے، مولا 1000 لوگ تیار ہیں، مولا اچھا، انہوں نے کہا 313 خالص چاہیے مجھے، کہا مولا 1000 لوگ خالص، کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اور فلانا جو تمہارے محلے میں کسائی رہتا ہے اس کو لے جاؤ اور 2 گوسفند یعنی دمبے اپنی چھت پہ پہلے جا کے رکھ دینا، اور پھر لوگوں کو بلا لینا کہ جمعرات کو وہ تمہارے گھر آ جائے، میں جمعرات کو تمہارے گھر تشریف لاؤں گا۔ خوش ہو گیا، چلا گیا، اس نے کسائی کو کہا کہ امام نے تمہیں اور مجھے کوئی ڈیوٹی دی ہے، اور 2 جو ہے وہ دمبے اس نے چھت پہ پہلے ہی رکھ دی، جا کے باندھ دیے رسی سے۔ اب پھر سب کو بلا لیا، پھر انہوں نے انتخاب کیا ان 1000 لوگوں میں سے، بہت بحث مباحثے کے بعد 40 لوگوں کا انتخاب کیا، 40 لوگوں کو لے آئے وہ اس کے گھر کے نیچے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک دم نور نمودار ہوا اور نور سے پورا علاقہ روشن ہو گیا اور اس کی چھت پہ آگے نور ختم ہو گیا، تو سمجھ گیا کہ امام آ گئے۔ اب پھر امام نے سب سے پہلے جو ہے وہ قصاب کو، کسائی کو بلایا، وہ اوپر آیا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے کہا کہ یہ جو ایک جانور ہے اس کو قربان کرو، اور یہ جو نالی نیچے جا رہی ہے اس میں قربان کرو، خون اس کا یہاں سے جانا چاہیے۔ اس نے امام کی نوکری نے بھائی کاٹا، خون بہنا شروع کیا۔ اب جب نیچے خون گیا صحن میں تو یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ امام نے تھوڑی دیر اس سے باتیں کی ہوں گی، پوچھا ہوگا اور اس کا عمل اچھا نہیں ہوگا، امام نے اسے قربان کر دیا۔ اب گھبرائے، پھر امام نے شیخ کو بلایا، پھر شیخ گیا، پھر امام نے اسے کسائی کو دوبارہ یہ کہا، وہ تو بیٹھا ہوا تھا اوپر، کہا کہ دوسرا جانور بھی قربان کرو۔ دوسرا جانور قربان ہوا، خون نیچے گیا۔ اب نیچے سارے پریشان کہ یہ دونوں تو ہم سب میں بہترین تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا عمل بھی صحیح نہیں ہے، تو پھر ہمارا عمل کا کیا ہوگا؟ بھاگ گئے۔ امام نے شیخ علی سے کہا جاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ اب جیسے اس نے جا کے دیکھا تو صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ امام نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ خالص لوگ ہیں۔ اب یہی تھا نا، امام نے یہی کہا کہ امام نے کہا کہ جس کو اپنے عمل پر یہ یقین ہے کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، وہ میرا کیا کام آئے گا؟ یعنی جس کو خود یہ یقین ہو کہ میرا عمل اچھا نہیں ہے تو ہمارے کس کام کا، اور اگر اس کو یہ ہے کہ اس کا عمل اچھا ہے تو پھر وہ میرے راستے پر جان قربان کرنے سے کیوں کر رہا ہے؟ وہ عزیزان محترم، بولا آسان نہیں ہے 313 ہو جائیں، 313 ہو جائیں، کیسے ہو؟ آسان نہیں ہے۔ اگر آپ ملاقوت کا کیمرہ آپ کے پاس ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنی مشکل میں گرفتار ہوں۔ اس لیے تو ہم آتے ہیں مجلسوں میں کہ ہم ایک ایسی کشتی میں سوار ہوں جو سب سے تیز ہے، جو ہمیں تیزی سے لے کے جائے گی۔ کوئی اور در نہیں ہے، کوئی اور مکتب نہیں ہے، کوئی اور دروازہ نہیں ہے عزیزان موت۔ اس لیے ہمیں
میں ہمیشہ اور بار بار اس بات کو اظہار کر رہا ہوں کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں. مجلس کو، عزاداری کو اوپن رکھے، اوپن فورم کیوں رکھے؟ تاکہ ہر مکتب آئے، ہر مکتب آئے، سننے آئے. اگر کوئی نہیں سوار ہو پایا نا اس کشتی پر ہماری وجہ سے، اس کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا. تو امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے کے مذہب کے نہیں ہیں عزیزان محترم، اور وقت کا امام سب کا امام ہے. اسی لیے بہرحال اب وقت آ گیا ہے، اب آپ کے سامنے ہیں. اب آپ کب تک ایسے ایکسکیوز بنائیں گے کہ ایسا ہے ویسا ہے؟ دنیا آپ کو سن رہی ہے، دنیا کی پوری نگاہ صرف اور صرف توحید تشیع پر ہے. انہیں کسی اور انہیں پتا ہے کہ یہی ہیں کہ جتنا انہیں مارو یہ اتنے بیدار ہوتے ہیں.